امام مہدی کب تشریف لائیں گے؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے آج کل بھی بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ میں مختصراً اس ٹاپک کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ماضی میں کتنے علماء کرام رہے ہیں اس موضوع سے متعلق، ان کے کیا کیا موقفات رہے ہیں، اس کے پیچھے دلائل کیا ہیں، استدلالات کیا ہیں، میں وہ بھی ذکر کروں گا۔ دوسری بات یہ کہ امام مہدی کب آئیں گے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، اس چیز کا بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ آج مسلمان زوال پذیر ہیں، مسلمانوں پر مشکل وقت ہے، وہ کیا قدم اٹھائیں گے کہ اللہ ہمیں پھر مہدی دے دیں گے۔ میں انشاءاللہ اس موضوع کو کوشش کرتا ہوں مختصراً سمجھاؤں، اس لیے کہ اگر ہر چیز کی بالکل تفصیل کے اندر جاؤں گا تو شاید یہ مجھے 3 سے 4 گھنٹے لگیں، اتنا ٹائم شاید آپ لوگوں کے پاس بھی نہ ہو سننے کا۔ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ 2 موقف علماء کرام کے شروع سے رہے ہیں امام مہدی کے حوالے سے، اس موقف کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے میں۔ ایک طبقہ محققین اور علماء کا ایسا گزرا ہے کہ امام مہدی سے متعلق جو روایات آئی ہیں، جو احادیث آئی ہیں، ان کو بالکل ان علماء نے قبول نہیں کیا، بلکہ ان احادیث کے اندر وہ خفیہ علت تھی، وہ نقص تھا، وہ عیب تھا، جس کی بنیاد پر ان روایات کو انہوں نے رد کر دیا۔ اور وہ نقص اور وہ عیب کیا ہے، میں اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں ایک طبقہ محققین علماء کرام کا ایسا گزرا ہے کہ جنہوں نے ایک تصور مہدی کو جس انداز میں انہوں نے ذکر کیا اس کو ثابت رکھا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، ان کے استدلالات یہ ہیں کہ قرآن اس موقف کی تائید بھی کرتا ہے، اور جن شرائط کے ساتھ ایک تصور مہدی قرآن نے بیان کیا ہے وہی ٹھیک ہے، وہی حق ہے۔ اس سے زیادہ باتیں جو روایات کے اندر آئیں گی ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ 2 موقفات ہیں علماء کے، لیکن کمال بات یہ ہے ان دونوں علماء کے درمیان ایک قدر مشترک ضرور ہے۔ اس قدر مشترک کو بھی میں ذکر کروں گا۔ وہی دلیل میں ٹھیک بات ہے، وہی ہمارے نزدیک بھی اندر تحقیق ہے، وہی قرآن کے مطابق ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اب میں ذکر کر دیتا ہوں نمبر 1 وہ علماء کے موقفات کے جنہوں نے مہدی کے جو تصور ہے، جو روایات میں ذکر ہوا ہے خاص طور پر پرٹیکولرلی، ان کو بالکل قبول نہیں کیا ہے۔ ان میں سے محقق ابن خلدون بھی گزرے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے محققین گزرے ہیں، لیکن میں چیدہ نام لے رہا ہوں۔ محقق ابن خلدون کو مقدمہ میں پڑھیں گے، پوری وضاحت کر کے گئے ہیں، ان روایات کو قبول نہیں کیا۔ اس کے علاوہ محقق احمد امین صاحب کو پڑھیں گے، اس کے علاوہ استاذ عبد الوہاب عبد اللطیف کو پڑھیں گے، ترمذی پر تعلیق انہوں نے کی تحفہ کے اوپر، اور مکمل تحقیق انہوں نے ذکر کی ہے، اور ان روایات کو اس عیب کی طرف اشارہ کیا کہ ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ قطر کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، عبداللہ بن زید آل محمود، یہ نام کسی سے مخفی نہیں ہے، بہت بڑا نام ہے، اور انہوں نے بھی مکمل ایک کتاب لکھی تھی، لا مہدی ینتظر بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مہدی کا تصور روایات کے اندر آیا ہے اس کا کوئی انتظار نہ کرے، اس کی کوئی حقیقت نہیں بنے گی۔ اس کے علاوہ سعودیہ عربیہ کے ایک بہت بڑے عالم دین ہے شیخ سلمان بن فہد، انہوں نے بھی مکمل اس پر بحث کی ہے، اور وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ روایات کے اندر جو مہدی کا تصور ہے ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، ان روایات میں ایک نقص ہے اور عیب ہے۔ اس کے علاوہ محققین کی فہرست کے اندر سب سے بڑا نام جو ہے شیخ رشید رضا صاحب کا ہے، کہ یہ بھی وہ محقق گزرے ہیں کہ جنہوں نے روایات کے اندر جس مہدی کا تصور ذکر ہوا اس کو بالکل رد کیا، اور اسی علت کی طرف اشارہ کیا کہ ہم ان روایات کو کیوں قبول نہیں کر رہے ہیں۔ یہ میں نے کچھ فہرست آپ کو بیان کی ہے کہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے کہ امام مہدی کے ایک تصور مہدی کے حوالے سے کہ اختلاف رہا ہو، یا آج اگر کوئی اہل علم ایسا ہے کہ جو اس کو رد کرتا ہو تو ہم اس پر اعتراض کر دیں، ہم کیا کہ نہیں جی یہ ٹھیک بات نہیں ہے، انہوں نے نئی بات کر دی ہے۔ ماضی سے بہت بڑے علماء اور محققین ایسے ضرور گزرے ہیں جن کا یہ موقف رہا ہے۔ اب یہ ان کا جو ٹارگٹ ہے ذہن میں رکھ لیجئے گا، وہ روایات ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ جن علماء نے تصور مہدی کو ثابت رکھا ہے ان کی نزدیک روایات بہت سیکنڈری چیز ہے، اس کو سائڈ پہ کریں، جو تصور مہدی کا قرآن نے تصور دیا وہ وہاں رہیں گے۔ یہ 2 بہت الگ جہتیں ہیں، اس لیے ان دونوں کے اندر ایک قدر مشترک بھی بن جاتا ہے۔ اب ان روایات کو ان علماء نے کیوں قبول نہیں کیا؟ دیکھیے گا، میں اکثر اپنے بیانات کے اندر آپ کو سمجھا چکا ہوں، اور ایک نقطہ بھی اگر آپ نے محرم کے بھی لیکچرز میرے سنے ہوں یا دیگر لیکچرز بھی سنے ہوں، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ روافض کا اور ناصبیوں کا ایک فتنہ آ رہا تھا جو شروع کے دور کے اندر جب احادیث وغیرہ کو کلیکٹ کر رہے تھے علماء کرام، اور یہ اتنا بڑا فتنہ رہا تھا ماضی کے اندر کہ انہوں نے دین اسلام کے اندر اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بہت سی روایات کو گڑا ہے، جھوٹی بنائی ہیں، اپنے مسلک کو ترویج دینے کے لیے، اپنے نقطہ نظر کو لوگوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مقدس نام سے مزین کر کے دلوں میں جگہ دینے کے لیے۔ لہٰذا ہر وہ چیز جس کے پیچھے ناسبی عنصر نظر آ جائے یا رافضی عنصر نظر آ جائے، یہ ایسی بڑی علت ہوتی ہے کہ جو اس مدعا کو قبول کرنے سے روک دیتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے، اس نقطے کے اوپر میں نے بہت سے لیکچرز پیچھے دیے ہیں، اگر آپ لوگوں نے سنے ہوں تو یہ جو بنیاد ہے کسی بات کو رد کرنے کے لیے بہت ویلڈ پوائنٹ ہے، چھوٹا پوائنٹ نہیں۔ مسئلہ یہ ہوا کہ امام مہدی کے حوالے سے
جتنی بھی روایات ہمارے سامنے آئی ہیں آپ ان ساری روایات کو جمع کر لیں ایک طرف, آپ دیکھیں گے اس میں سے بہت سی روایات ہیں جنہیں محدثین نے موضوع ڈکلیئر کیا, بہت سی روایات ہیں جس کو ضعیف جداً ڈکلیئر کیا, بہت سی روایات ہیں جس کو ضعیف کہا, بہت سی اکثر روایات 80% روایات سب ضعیف ہیں. چند روایات صرف ایسی ہیں جس کی سند کو ہم کہہ سکتے ہیں اسنادہ قویش, اسنادہ جید, اسنادہ صالح, بس کہ اس کی سند جو ہے نا پھر تھوڑی قابل قبول آئی ہے. جو کثیر روایات ضعیف آئی ہیں یاد رکھ لیجئے گا, جو 80% روایات ہے جس میں نقص ہے, ان سب کی تحقیق کر کے اگر پیچھے آپ چلے جائیں تو رافضی فتنہ نظر آتا ہے. یہ ہے اصل میں وہ نقطہ جس کی بنیاد پر یہ صحیح سند کے ساتھ بھی جو چند روایات آ گئی اس پر بھی کوسچن مارک علماء کرام لگا کے جا چکے ہیں. اس لیے کہ جو 80% روایات جس میں نقص آ رہا ہے, جب اس کی تحقیق کر کے پیچھے جا رہے ہیں تو راویوں کی کڑی جا کے مل رہی ہے رافضی فتنوں کے ساتھ, تو جو واضح طور پر ایک نقطہ بیان کر رہا ہے کہ یہ رافضیوں کی طرف سے ایک بات پھیلائی گئی اور یہ بہت زیادہ پھیلتی کچھ جو عادل لوگ تھے ان تک بھی یہ بات پہنچ گئی. یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے 80% غور کیا, فکر کیا, تو ہمیں اس کے پیچھے روافض عنصر نظر آ گیا. اور کچھ روایات کے اندر اگر رافضی عنصر ہمیں نہیں نظر آ رہا, لیکن ہمیں یہ شہادت ضرور مل رہی ہے کہ 80% پھیلاؤ اس کا ایک خاص طبقے کے ساتھ ہے, وہی اصل ہے, وہی پھیلا رہی ہے, تو بالکل غالب گمان یہ ہے کہ یہ جو تھوڑی سی عنصر جس کے اندر اگر ہمیں سند میں رافضی معلوم نہیں ہو رہا, رافضی عنصر دکھائی نہیں بھی دے رہا, لیکن اس کا تعلق بھی پیچھے وہیں سے بنتا ہے. یہ وہ بنیادی وجہ ہے, ذہن میں رکھ لیجئے گا, کہ جب کسی بھی چیز اور کسی نظریہ, کسی عقیدہ, کسی تصور کی اصل پیچھے رافضیوں سے مل جائے یا ناصبیوں سے مل جائے, یہ اتنا بڑا دلیل ہوتی ہے اس نظریے کو رد کرنے کے لیے کہ فن حدیث کی راہ میں فتنے سب سے بڑے آئے ہی یہ دو تھے, ناصبی یا رافضی. انہوں نے ہی غلط نظریات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے کر مزین کر کے جامہ پہنا کے لوگوں میں پھیلایا. میں اس پر 2 حوالے آپ کو دے دیتا ہوں. شیخ رشید رضا صاحب کو تفسیر منار کے اندر اگر آپ پڑھیں, امام مہدی کے حوالے سے جب روایات کو انہوں نے ریجیکٹ کیا تو اس پر یہی دلیل دی کہ 80-90% روایات کی تحقیق میں پیچھے روافض ملتے ہیں, اور صرف چند روایات جس کی سند کے اندر اگر رافضی نہ بھی مل رہا ہو, لیکن یہ پیٹرن ہمیں واضح طور پر اشارہ دے رہا ہے کہ یہ رافضیوں کی بنائی باتیں تھیں. وہیں سے بعض ایسے لوگوں کے اندر بھی منتقل ہوئی کہ جنہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر رافضی پن چاہے نہ ہو, لیکن 90% ہر سند کے پیچھے جائیں, کھوج لگائیں تو رافضی عنصر ملے. واضح دلالت کر رہا ہے کہ یہ چیز, یہ تصور ہمارے دین میں بگاڑ کے پیش کیا گیا ہے. یہ میں عبارہ شیخ رشید رضا صاحب کی پڑھ دیتا ہوں آپ کو. وہ ذکر کرتے ہیں وَمَنْ اسْتَقْصَى مَا وَرَدَ فِي الْمَهْدِي الْمُنْتَظَرِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْآثَارِ, کہہ رہے ہیں جو بھی انسان جتنی بھی روایات جو مہدی کے حوالے سے روایات میں ذکر ہوئیں, آثار میں ذکر ہوئیں, اس کا استقصاء کرے, یعنی تمام جمیع ترک اپنے سامنے رکھ دے اور ہر ایک ترک کے پیچھے جائے کہ اصل کہاں ہے, تو کہہ رہے ہیں یرا انہا کلہا منقولہ عن الروافض, تو وہ خود دیکھ لے گا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ان کے پیچھے اصل بن رہی ہے روافض کی. یہ جملہ میں نے آپ کو ذکر کر دیا, یہ وہ اصل روٹ کاز تھی ان علماء کے پاس, انہوں نے مہدی کی روایات کو قبول نہیں کیا. اچھا, اسی طرح ایک اور حوالہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں, اور وہ حوالہ ہے شیخ استاذ عبد الوہاب عبد اللطیف صاحب کا. انہوں نے تحفہ ترمذی کی شرح جو تحفہ ہے اس کے اوپر تعلیق لکھی, اور واضح طور پر الفاظ لکھے گئے ہیں کہ یرا الکثیرون من العلماء, کہہ رہے ہیں کثیر علماء کا موقف یہ ہے ان کل ما ورد فی احادیث المہدی, کہ جتنی بھی روایات مہدی کی حدیثوں سے متعلق وارد ہوئی ہیں, انما ہی موضع شک, ان سب کے اندر شک آ جائے گا, وَهِيَ وَإِنَّمَا هِيَ مِنْ وَضْعِ الرَّوَافِضِ, اس لیے کہ یہ ساری کی ساری جو روایات ہیں ان کے پیچھے اصل رافضی ہیں جنہوں نے اپنے نظریے کو پھیلایا تھا دنیا کے اندر. اسی طرح میں تیسرا حوالہ بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ عبداللہ بن زید آل محمود قطر کے جو بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, باقاعدہ انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے لا مہدی ينتظر بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جو مہدی کا تصور روایات کے اندر آیا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس کے اندر بھی یہ بات ذکر کر کے گئے ہیں کہ آپ جب احادیث کا استقصاء کر لیں تو ان کے پیچھے روایات کے اصل جو بن رہی ہے وہ ناسبی رافضی ٹائپ کے فتنے بن رہے ہیں. اس وجہ سے اس نظریے کو ہم قبول نہیں کر سکتے کہ جس نظریے کے پیچھے یہ فتنہ انگیز لوگ شامل تھے اس دور میں, کسی بھی نظریے کو علماء نے بالاتفاقی طور پر قبول نہیں کیا تھا. اسی طرح شیخ سلمان بن فہد صاحب, یہ عرب کے بڑے عالم دین ہیں, انہوں نے بھی ایک جملہ لکھا, وہ میں ذکر کر دیتا ہوں کہ کل ما ورد فی شان المہدی احادیث ربما تزید علی میاں ما بین موضوع و ضعیف و حسن. انہوں نے کہا کہ تمام احادیث مہدی کے اپنے سامنے رکھ کے ایک ایک ترک کو اگر آپ پڑھ لیں, آپ کو موضوع روایتیں مل رہی ہوں گی, ضعیف روایتیں مل رہی ہوں گی, یا ضعیف کو جمع کر کے آپ زیادہ سے زیادہ حسن بنا رہے ہوں گے. کہہ رہے ہیں وربما یکون فیہا صحیح و قلیل جدا, کہہ رہے ہیں فی نفسہ کوئی روایت صحیح سند کی ہو قلیل جدا, وہ گنی چنی چند روایتیں ہوں گی, لیکن ان سب کے پیچھے جب
تتبع کریں گے تو اصل جو مل رہی ہوگی وہ ایک فتنہ گر عناصر جو تھے اس دور کے اندر وہ مل رہے ہوں گے. یہ وہ بنیادی وجہ بن رہی ہے کہ ان علماء نے روایات کو قبول نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو روایات کے اندر اب تصور مل رہا ہے وہ تصور یہ ہوگا کہ یہ خلیفہ اللہ کی طرف سے منتخب ہوئے ہوں گے, اور یہ تصور ظاہر ہے کہ ہمارے دین میں تو نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد من جانب اللہ کسی کی تعیین کی جائے گی, قرآن اس کی نفی کر دیتا ہے. لہذا یہ تصور یہاں پر بیٹھ جاتا ہے. پھر وہ دیگر جو روایات کے اندر معاملات ہیں اس کو بالکل قبول نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ بنیادی وجہ میں نے ذکر کی. دوسری بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی مبارک فرمان علی شان جو ثابت ہو, اسی طرح اللہ رب العزت کا قرآن پاک یہ ہدایت ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہدایت ہوتی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک ہدایت ہوتا ہے, فتنہ نہیں ہوتا. یہ بھی ایک بہت قیمتی نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ ہر وہ آثار علم اللہ سے ثابت ہو یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہو, جو امت میں فتنہ اور فساد کا سبب بن رہا ہو, عقیدوں میں بگاڑ کا سبب بن رہا ہو یا عمل کمزور کر رہا ہو, وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے کہ جو ہدایت پر مبنی کلام ہوتا ہے وہ امت میں نکھار پیدا کرتا ہے, اس کے عمل کو بڑھاتا ہے, اس کے اندر ایک ایسا عنصر آتا ہے کہ وہ قوم ابھرتی ہے. جو چیزیں پیچھے کر دے, فتنے کا سبب بن رہا ہو, یہ خود ہی دلالت ہوتی ہے کہ یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ہی نہیں. محقق شیخ رشید رضا صاحب نے, سلمان بن فہد صاحب نے, عبداللہ بن زید آل محمود صاحب, ان تمام محققین علماء کرام نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ شروع سے لے کر آپ دیکھ لیں امام مہدی کے نام پہ جتنے فتنے ہوئے ہیں اور جتنی قتل و غارت گریاں ماضی سے ہوتی آ رہی ہیں, اس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہر دوسرے دن دیکھیں, آج بھی یہ مشاہدہ ہے ہمارا, اگر آپ دیکھیں کہ ہر دوسرا بندہ اٹھ کر امام مہدی کا دعویٰ کر دیتا ہے. پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں, لوگوں کے عقیدے خراب, لوگوں کے نظریات. آج بھی پاکستان کے اندر بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کر لیا ہے. آپ سوشل میڈیا اگر دیکھتے ہوں گے تو بہت سی ویڈیوز ان کی پھیل رہی. اب وہ لوگ پیچھے متبعین بن جاتے ہیں. ہر مداری کرنے والے کے لیے تماشائی اویلیبل ہے اس دنیا کے اندر, یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے گا. اس لیے تماشائیوں کی بنیاد پر کسی کے حق اور باطل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جاتا. آج کوئی کھڑا ہو کر امام مہدی کا دعویٰ کر دے گا, اس کے بھی فالوورز بن جائیں گے, دن بہ دن بڑھتے ہی چلے جائیں گے. ایک بندہ نبوت کا بھی آج دعویٰ کر لے, اس کے بھی فالوورز ہو جائیں گے اور دن بہ دن بڑھتے چلے جائیں گے. یہ ایک دنیا کی حقیقت ہے. یہاں ہر سامان بکے گا, اچھا بھی بکے گا, برا بھی بکے گا. تو ہر مداری اس کے جو تماشائی ہیں, اس بنیاد پر کوئی حق نہیں ہو جاتا, اس بنیاد پر کوئی باطل نہیں ہو جاتا. اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں. لیکن ہماری موجودہ دور کے اندر بھی دیکھیں, انڈیا کے اندر بھی امام مہدی کے دعویٰ کرنے والے بہت سے لوگ ہیں. کچھ عرب ممالک کے اندر بھی امام مہدی کے دعویٰ کرنے والے بہت سے لوگ رونما ہوئے, اور پاکستان کے اندر بھی ابھی مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا, آج کل بہت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, وہ جس کے خواب بالکل سچے ہو جاتے ہیں, وہ امام مہدی کا دعویٰ کر لیا. تو یہ فتنہ مسلمانوں میں شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے. اسی طرح پچھلی صدی میں دیکھ لیں بہت فتنے رہے, بلکہ قتل و غارت گری تک ہوئی ہے. اس سے پچھلی صدی میں چلے جائیں, اس دور میں بھی امام مہدی کے بہت سے لوگوں نے دعویٰ کیے جس بنیاد پر قتل و غارت گری ہو گئی. اس سے پچھلی صدی میں بھی چلی جائیں, یہاں تک کہ 800 900 1000 سال کی آپ تاریخ پڑھ لیں, ایک بھی صدی ایسی نہیں گزری ہے جس کے اندر لوگوں نے امام مہدی کا دعویٰ نہیں کیا اور اس دعوے کی بنیاد پر فتنہ, قتل اور امت کے اندر فساد برپا ہوا ہو. ہر صدی کے اندر یہ معاملہ رہا ہے. مختلف دوروں میں مختلف اقوام کے اندر لوگ کھڑے ہو گئے, امام مہدی کا دعویٰ کیا, اس بنیاد پر پبلک اکٹھی کر لی, لوگوں کو اپنے اوپر اپنے فالوورز کے اندر شامل کر لیا. امت میں فتنہ, امت میں فساد, عقائد خراب, نظریات خراب, یہ سب کچھ پھیلنے لگ گئے. اس لیے محقق رشید رضا صاحب کی میں چند عبارتیں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. انہوں نے ذکر کیا وَجَرَّتْ هَذِهِ الْعَقِيدَةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ شِقًّا طَوِيلًا, کہہ رہے ہیں ایک بہت طویل عرصے تک یہ نظریہ مسلمانوں کے اندر چونکہ رائج ہے. اذ قام فیہم کثیرون بہذہ الدعویٰ وخرجوا علی الحکام, اسی بنیاد کے اوپر ہر دور میں آپ دیکھیں گے لوگوں نے بغاوتیں کی ہیں اور اس دعویٰ کے اوپر اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میں ہوں مہدی. کہہ رہے ہیں کہ اسی بنیاد پر لوگوں کے خون بہے ہیں. وَقَانَ شَرُّ فِتْنَتِهَا, اور اگر سب سے بڑا فتنہ آپ نے تاریخ میں پڑھنا ہے فتنہ البابیہ, فتنہ بابیہ کو جا کر پڑھ لیجئے گا. الَّذِينَ أَفْسَدُوا عَقَائِدَ كَثِيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ, کثیر مسلمانوں کے عقیدوں کو خراب کر دیا, نظریات کو خراب کر دیا. وَأَخْرَجُوهُم مِنَ الْإِسْلَامِ, اور ان کو اتنے کفریات کے اندر وہ بندہ یہ فتنہ لے کے چلا گیا تھا کہ ان کو مسلمان کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہوتی. کہہ رہے ہیں اور ان کے بالکل جدید دین بنا دیا, اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو مہدی جو ثابت کر دیا. مہدی نے تجدید کرنی تھی, اس تجدید کے نام کے اوپر اس نے پورے دین اسلام کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اسی طریقے سے آگے ذکر کرتے ہیں کانت احادیث المہدی اکبر مسارات للفساد والفتنہ فی الشعوب الاسلامیہ. انہیں کہا تاریخ اسلامی کو مطالعہ کریں, مہدی والی جو احادیث ہیں انہی کی بنیاد کے اوپر جتنے فتنے اور فساد شعوب اسلامیہ کے اندر ہوئے کبھی نہیں ہوئے. کہ تصدی کثیر من محب الملک والسلطان للدعوی المہدیہ, بہت بڑے بڑے بادشاہ تک ایسے تاریخوں میں گزرے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مہدی ہو کر پیش کر دیا. فی الشرق والغرب, مشرق میں بھی مغرب میں بھی. کہہ رہے ہیں وہ تائید دعواہم بالقتال والحرب, اس بنیاد پر قتل بھی ہوئی
ہوئی ہیں, جنگیں بھی ہوئی ہیں. یہ پوری تفسیر انہوں نے ذکر کی اپنے فتاویٰ کے اندر, ذکر کیا کہ ماضی سے لے کے آج تک امام مہدی کے حوالے سے جتنے فتنے اور فساد ہو چکے ہیں, اس فتنے اور فساد کی ایک تاریخ ہے. اور اللہ کا جو کلام ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک فرمان عالی شان ہو, ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی بنیاد پر امت میں فتنے اور فساد, وہ ہدایت ہوتی ہے, وہ قوموں کو اٹھاتی ہے, قوموں کو گراتی نہیں ہے. قوموں میں فتنے فساد قتل و غارت گری کا سبب نہیں بنتے ہیں. یہ بھی ایک تائیدی دلیل کے طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ یہ دلالت کرتا ہے کہ یہ جو امام مہدی کے حوالے سے روایات آئی ہیں, ایک فتنہ انگیز عناصر انہوں نے ضرور گڑی تھی, بنا دی تھی. اس کے پھر نیگیٹو اثرات ہم نے ہر صدی کے اندر دیکھے ہیں. اور یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا, مکہ کے اوپر قبضہ کر لیا تھا بہت سے باغی لوگوں نے, اور اسلحہ لے کر بھی چلے گئے تھے, اور یہی کہا تھا کہ ہم امام مہدی اور ہمارے جو ہے نا وہ بیعت کرو, اس لیے کہ وہ بعض روایات میں بھی اس طرح ذکر آتا ہے نا وہ کعبے کے اندر ہی بیعت ہوگی. لیکن ہوا یہی کہ کسی نے اس کو امام مہدی نہیں مانا, بلکہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا اور ان کو سزا دی گئی. تو یہ فتنے بہت عرصے سے رہے ہیں. یہ ٹاپک بہت طویلی تفصیل طلب ہے, لیکن میں مختصر کر رہا ہوں. میں نے وہ بنیادی ریزن, روٹ کاز بتا دی ہے. وہ روٹ کاز جس کی بنیاد پر ان روایات کو قبول نہیں کیا تھا ان علماء کرام نے, اور ان کا ایک نظریہ تھا جو روایات کے اندر مہدی کا تصور آیا ہے اس کی ہمارے دین کے اندر حقیقت بالکل نہیں بنے گی. اچھا, ایک قدر مشترک ہے ان کے اور دیگر علماء کی, وہ قدر مشترک کا میں آخر میں ذکر کر دیتا ہوں, لیکن دیگر علماء کے میں پوائنٹ آف ویو ذکر کر دیتا ہوں. ایک طبقہ علماء کرام کا ایسا رہا ہے, محققین کا, اہل سنت محققین کا, جن کا نظریہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی سب سے پہلے قرآن پاک سے ایک اصل لی جاتی ہے, اور تصور مہدی کو جس انداز کے اندر اہل سنت محققین علماء نے ذکر کیا وہ بالکل ایک الگ ہے, ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. وہ بیسڈ کرتی ہی نہیں ہے ان روایات کے اوپر. ان روایات کو بالکل آپ سائڈ پہ رکھ دیں کہ روایات کے اندر مہدی کا کیا تصور آیا ہے, بالکل چھوڑ دیں. قرآن پاک کو سب سے پہلے ہم دیکھیں اور 3 نقطے قرآن پاک سے ہم سمجھیں, تو جو قرآن نے آپ تصور مہدی پیدا کر دیا, بس اب جو بھی روایات آئیں گی اس کی مطابقت کے اندر تو ہم مان سکیں گے, اس کی مخالفت کے اندر ہم بالکل نہیں مان سکتے. نمبر 1 ذہن میں رکھ لیجئے گا, کسی بھی قوم کا عروج ہو, کسی بھی قوم کا زوال ہو, یہ اللہ رب العزت کے دست قدرت کے اندر ہوتا ہے. اللہ نے بھی قرآن پاک میں اس کو ذکر کیا, کل یوم ہوا فی شان, ہر دن اس کی ایک شان ہوا کرتی ہے, کس کو عروج دینا ہے, کس کو زوال دینا ہے. تو قوموں کا عروج بھی ہوتا ہے, قوموں کا زوال بھی ہوتا ہے. پہلی بات یہ. دوسرا نقطہ, کیا ایک قوم زوال پذیر ہو جائے دوبارہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو ترقی دے سکتا ہے کہ وہ دوبارہ عروج پکڑے؟ کیا قرآن پاک میں یہ امپوسیبل ہے؟ بالکل نہیں, بلکہ قرآن پاک نے اس کی پوسیبلٹی کو بھی ذکر کیا اور اس وقوع کو ماضی میں ہوتا بھی بتایا. بنی اسرائیل کے حوالے سے, بنی اسرائیل وہ قوم گزری ہے کہ جس میں بہت دفعہ زوال آیا, بہت دفعہ عروج آیا. اللہ نے اس کو پھر نوازا, پھر کھڑا کر دیا, پھر زوال آیا, اپنے اعمال اپنی حرکتوں کی وجہ سے گر گئے, پھر اللہ نے اٹھایا. اتنی دفعہ بنی اسرائیل میں زوال اور عروج کی ایک داستان ہے جس کو قرآن نے ذکر کیا مختلف انداز کے اندر. ثم بعثناکم من بعد موتکم, مر گئے تھے یہ پوری کی پوری قوم بنی اسرائیل کی, تباہ اور زوال پہ چلی گئی تھی. ثم بعثناکم من بعد موتکم, لیکن پھر کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو. پھر اللہ نے کئی دفعہ ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کی کتب کے اندر بھی ہم نے ذکر کر دیا تھا کہ 2 دفعہ بنی اسرائیل کی جو قوم ہے عروج پائے گی, لیکن اس کو پوزیٹیولی یوز نہیں کرے گی, لوگوں میں فتنہ اور فساد کرے گی, پھر ان کا زوال آ جائے گا. یہی ہوا کہ بنی اسرائیل میں یہود کو 2 دفعہ ماضی کے اندر بھی عروج ملا, لیکن کوئی پوزیٹیو کام نہیں کیا اصلاح کا, فساد کیا تھا, اللہ نے پھر زوال دیا. پھر یہ کھڑی ہوئی تھی قوم, پھر ان کو زوال دیا گیا. پھر اللہ نے فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, اگر آئندہ بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عروج ملے گا, پھر فساد کرو گے, پھر تمہارے ساتھ یہی ہوگا. کہنے کا مقصد قرآن کی بنیادیں سمجھتے چلے جائیں. نمبر 1, عروج اور زوال اللہ کی دست قدرت میں ہوتا ہے. نمبر 2, کسی قوم میں زوال آ جائے پھر عروج, قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل میں بہت دفعہ ایسا ہوا. تو ایک قوم زوال پذیر ہو پھر عروج پہ چلی جائے, قرآن اس کی نفی نہیں کرتا. لہذا مسلمانوں میں اگر اب زوال کا وقت ہے تو یہ پاسبلٹی قرآن نے بالکل بیان کی ہے کہ زوال کے بعد پھر عروج مل سکتا ہے, کوئی بعید نہیں. بنی اسرائیل کو ملا, 2 سٹیپس ہو گئے. اب تیسرا سٹیپ یہ ہو جائے کہ کسی بھی قوم کے اندر جب زوال ہوتا ہے اس زوال کے بعد عروج کب ہوگا, یہ ہے قیمتی نقطہ. وہ عروج کب ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا کہ غیبی طاقتوں سے عروج نہیں ہوگا. کہ کوئی یہ سوچے کہ ہم زوال پذیر ہو گئے, ہماری قوم زوال پذیر ہو گئی ہے, اب ایک غیبی طاقت آئے گی پوری قوم کھڑی ہو جائے گی, غیبی طاقت آئے گی سارے مسلمان متحد ہو جائیں گے, غیبی طاقت آئے گی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی, غیبی طاقت آئے گی اور مظلوم جو ہے ان کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا. غیبی طاقتوں کو چھوڑ دیں. اللہ نے قرآن میں ایک سنت اپنی ذکر کی ہے, اپنا طریقہ ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس انداز میں اس دنیا کو چلاتے ہیں. وہ سورہ رعد میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم.
جو بھی قوم ہے اس کا گرنا یا اس کا عروج پہ جانا اللہ کے نزدیک اس سنت پہ جاری ہوتا ہے، لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب وہ پوری کی پوری قوم طے کر لے کہ ہم نے اب سدھرنا ہے، ہم نے اب اپنا زوال ختم کرنا ہے، جس سبب سے ہمیں زوال آیا ہم نے اس سبب کو ختم کرنا ہے، پوری قوم جب بدلے گی اب اللہ کی طرف سے وہ قوم کا عروج آئے گا، اس قوم کا زوال آئے گا۔ اگر قوم اصلاح کے اوپر تھی وہ پوری کی پوری قوم گرنے لگ جائے گی، زوال آ جائے گا، اب دوبارہ عروج جانا ہے تو اللہ کی ایک سنت ہے جس کو قرآن میں سے پوری قوم بدلے گی، پوری قوم ارادہ کرے گی، ہمت کرے گی، عزم کرے گی۔ اب وہ اپنے اندر کیوں زوال آیا اس کے اسباب بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں، میں وہ ابھی بتاتا ہوں۔ اگر پوری قوم نے طے کر لیا کہ ہم اب چینج ہوں گے، اب اس کے اندر عروج آنا شروع ہو جائے، یہ ہے اللہ کی سنت۔ اب 3 نقطے قرآن کے سمجھے۔ نمبر 1 عروج اور زوال اللہ کے دست قدرت میں۔ نمبر 2 کسی قوم کو زوال کے بعد عروج نہیں آ سکتا، کیا آ سکتا ہے؟ قرآن نے بنی اسرائیل کے 50 دفعہ کے زوال ذکر کیا اور 50 دفعہ کا عروج ذکر کیا، تو پاسبلٹی قرآن نے ذکر کی ہے کہ ایک قوم زوال پذیر ہو پھر عروج پہ چلی جائے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر طاقت سے نواز دے۔ تیسری بات، یہ عروج قوموں کا غیبی طاقتوں کی طرف دھیان نہ جائے، عروج جائے گا اللہ کی سنت کی طرف سے، وہ قوم خود ارادہ کر لے گی ہم نے اب اٹھنا ہے، ہم میں زوال کے اسباب کیا وہ ختم کرنا ہے، وہ ختم کریں گے تو پوری قوم اوپر اٹھ جائے گی۔ یہ 3 اسٹیپ ہو گئے۔ اب چوتھا اسٹیپ دیکھ لیجئے گا، جب قوم اپنے آپ کو تبدیل کرنے پر آ جائے گی، جب قوم تبدیل کرے گی، ظاہری سی بات ہے پھر اللہ کی طرف سے ائمہ منتخب کیے جاتے ہیں، ایسے علماء اور ایسے امام ان کو دیے جاتے ہیں کہ جو پھر قوم کے اندر اللہ کی ہدایت نافذ کرتے ہیں، قوم بھی تبدیل ہونا چاہتی ہے، پورا معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہی بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے کیا، قرآن میں اللہ ذکر کرتے ہیں ہم نے انہیں نبی بھی دیے، اس کے بعد ان کی قوم میں عروج کے لیے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں ایسے ائمہ بھی دیے تھے کہ جو اللہ کے حکم پر ان کو امر کرتے تھے اور قوم کو اٹھا دیا کرتے تھے۔ ظاہری سی بات ہے جس وقت انسان نے اللہ کی سنت پر عمل کیا اور قوم نے اپنے آپ کو تبدیل کیا تو اللہ تعالیٰ اب اپنی سنت کے مطابق ان کو ایسے ائمہ بھی دیں گے جو یہدون بامرنا، وہ تبدیل کریں گے اور قوم کو اوپر لے کے جائیں گے، اور امام کی قیادت میں ہی قومیں اوپر جاتی ہیں، ظاہری سی بات ہے۔ انفرادی حیثیت میں کس نے کیا کرنا ہے؟ اجتماعی حیثیت کے اندر ہی قومیں اوپر جاتی ہیں۔ اب یہ 4 اسٹیپ اپنے ذہن میں رکھیں، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ قرآن ذکر کرتا ہے عروج اور زوال اللہ کے دست قدرت میں، قرآن ذکر کرتا ہے کہ کسی قوم میں زوال آئے کہ کیا یہ ناممکن ہے کہ دوبارہ عروج نہ آئے اس کو، قرآن ذکر کرتا ہے من بعد موتکم ثم بعثناکم من بعد موتکم، بالکل قوم مردار ہو جائے پھر بھی اللہ اس کو اٹھا سکتا ہے۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی، قومیں کیسے بدلیں گی؟ ہم اپنے اعمال بگاڑ دیں، غیبی طاقت آئے گی جو قوم بنا دے گی؟ نہیں، اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب پوری قوم سدھار لانا چاہے گی قوم بدل جائے گی۔ چوتھے درجے پہ اللہ تعالیٰ کا یہ اصل ذہن میں رکھے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ایسے ائمہ اللہ کی خاص رحمت ہوا کرتے ہیں کہ جو یہدون بامرنا، جب قوم ٹھیک ہونے لگے گی اسی قوم میں سے ایسا نمائندہ ہوگا جو یہدون بامرنا کرے گا، اللہ کے حکم پر عمل کرے گا اور قوم کو اٹھا دے گا۔ یہ 4 اسٹیپ نے ایک تصور مہدی دے دیا۔ مہدی نام ایک سمبولک میں ذکر کر رہا ہوں، ضروری نہیں ان کا نام مہدی ہو، تصور مہدی قرآن سمجھے۔ یہ 4 اسٹیپ کے اوپر جو قرآن نے تصور مہدی دے دیا، یہ ہے محققین علماء کا تصور مہدی۔ جو روایات میں پرٹیکولر ذکر ہوا کہ غائبانہ مدد کے طور پر امام مہدی آئیں گے، قوم بگڑی ہوئی ہوگی، قوم نے قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، وہ قوم کو اٹھا دیں گے، اس تصور کو کسی محقق عالم دین نے قبول نہیں کیا۔ اس 4 بنیادوں کے اوپر تصور مہدی کھڑا ہے ان محققین کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ تصور مہدی حق ہے، لیکن وہ تصور مہدی اس پرٹیکولر انداز میں نہیں جو روایات میں آیا۔ ہاں، روایات کی ہر وہ بات جو قرآن کی اس مضمون، اس 4 پلرز کی مطابقت کے اندر آ جائے گی، وہ تصور مہدی کی روایت قبول کی جائے گی۔ لہٰذا امام مہدی آئیں گے، یہ 4 بنیادوں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ نمبر 2، قوم زوال کے بعد عروج پذیر ہوتی ہیں، قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا۔ نمبر 3، امام مہدی آئیں گے، لیکن کب آئیں گے؟ آج ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، امام مہدی آ جائیں گے؟ امام مہدی نہیں آئیں گے، امام مہدی آئیں گے یغیروا حتی یغیروا ما بانفسہم، اپنے آپ کو بدلیں گے، پھر امام مہدی ہیں، پھر اللہ کوئی ایسا امام دے گا کہ دنیا تبدیل ہوگی۔ ایسے نہیں ہوگا، آپ لاکھ انتظار کر لیں، ایسا کوئی ائمہ نہیں آئیں گے، ایسے کوئی اللہ کی نعمت آپ کو نہیں ملے گی۔ بنی اسرائیل جب زوال پذیر ہوئی، اللہ نے قرآن میں ایک ایک چیز کو ذکر کیا، وہ کیوں زوال پذیر ہوئی۔ اللہ نے ذکر کیا وہ ہیلے بہانے کرنے لگ گئے، اللہ نے جس چیز کو حرام کیا وہ حرام سمجھتے تھے، لیکن حرام کی لذت بھی تھی، ہیلے بہانے کرنے لگ گئے کہ یار ہم چلو اس دن میں نہیں لیکن کچھ ہیلا ایسا کر لیں کہ ہمیں مچھلیاں پھر بھی مل جائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ لِأَكْلِهِمُ السُّحْتُ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، ہم نے ان کو منع کیا تھا بنی اسرائیل کو سود نہیں کھانا، سود کھانے لگ گئے، یہ ہم نے منع کیا تھا، یہ وہی حرکتیں کرنے لگ گئے۔ اللہ نے ایک ایک عمل کو قرآن میں کھول کے ذکر کیا، وہ قوم کیوں زوال پذیر ہوئی بنی اسرائیل، کیوں اللہ نے ان کی سب کچھ چھین کر کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دے دیا، اس لیے کہ جس کام سے اس کو منع کیا گیا وہ وہی کام میں ملوث ہو گئی، اس کو مزہ آنے لگ گیا۔
اب ہماری پوری قوم جو مسلمان امت ہے، فحاشی سے ہمیں ممانعت ہے، ہم نے کرنی فحاشی، ہمیں مزہ ہی اس میں آتا ہے. سود کھانے کی ممانعت، ہم نے کھانا ہی سود ہے، ہمیں مزہ آتا ہے. سود کے خاتمے کی ہم نے کوئی بات نہیں کرنی ہے. ہم نے لوگوں کو کہنا ہے سود سے اچھی تو نعمت ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ لینے والا جو ہے عذاب میں مبتلا ہوگا، آپ لوگ اپنا کاروبار وسعت دیتے چلے جائیں. ہم نے بھی ہیلے بہانے نکالنا شروع کر دیے، ہماری قوم زوال پذیر بالکل ہوگی، زوال میں چلتی چلی جائے گی. اب تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم نے جس وقت اپنے آپ کو بدلنا ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، پھر اللہ کی یہ نعمت مل سکتی ہے کہ اللہ ہمیں ایسے ائمہ دے دے کہ جو رہنمائی کریں، یہدونا بِأَمْرِنَا، اللہ کے حکم پر فیصلے کریں. یہ نعمت قوم کو ملے اور قوم آگے چلی جائے. یہ 4 اسٹیپ ذہن میں رکھیے. جب تک ہم اپنے حالت کو نہیں بدلیں گے کوئی امام مہدی نہیں آئیں گے. ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. اللہ اقامت قرآن اور اقامت انجیل، وہی آیت جو اللہ نے ذکر کی بنی اسرائیل کیوں زوال میں چلی گئی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اگر بنی اسرائیل قائم کرتے تورات کو اور انجیل کو، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اوپر سے بھی کھاتے نیچے سے بھی کھاتے. انہوں نے وہ کام چھوڑ دیا. ہم نے اقامت قرآن چھوڑ دیا، زوال پذیر ہو گئے. لہذا مہدی کا تو تصور ہے وہ قرآن کی اس 4 بنیادوں پر، اس کا روایات سے کوئی تعلق نہیں. روایات میں جس پرٹیکولر انداز کے اندر مہدی کا ذکر ہے اس میں آبجیکشن ہے. لہذا قرآن کی اس مطابقت کے اندر جو باتیں جائیں گی ہم اس کو مانتے چلے جائیں گے. ہاں بھائی مثلاً کوئی ایسا امام آ سکتا ہے، ہم کہیں گے بالکل آ سکتا ہے. قرآن ذکر کرتا ہے قوم اپنے آپ کو بدلے گی، اللہ کی رحمتیں ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ اس قوم کو پھر اٹھا لیں گے. بھائی ایک قوم زوال پذیر ہو جائے دوبارہ عروج مل سکتا ہے، بالکل قرآن پاک ذکر کرتا ہے بنی اسرائیل کو 50 دفعہ زوال آیا، 50 دفعہ اللہ نے پھر کھڑا کر دیا اس کو، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لہذا تصور مہدی جو 4 قرآن کی بنیادوں پہ کھڑا ہے، یہ محققین اہل سنت کے بڑے بڑے ان کا یہ تصور رہا ہے. پرٹیکولر روایات کے اوپر بحث ہی نہیں ہے. ہاں یہ کہ ہم انتظار کریں آج کے دور کے اندر امام مہدی آ جائیں گے اور پوری دنیا بدل کے رکھ دیں گے، یہ تصور نہیں ہوگا. اللہ ایسا امام اس وقت آپ کو دے گا جب قوم آپ چینج ہوں گے، ہم چینج ہوں گے، ہم اللہ کی حدود کو جانیں، پابندیاں جو اللہ نے لگائی ہیں اس کو پہچانیں، یہ سب چیزیں. اب میں آخر میں آپ کو بیان کر رہا تھا شیخ رشید رضا صاحب کا، اور جن علماء نے ان روایات کو قبول نہیں کیا ان کے نزدیک بھی قدر مشترک یہی ہے. اور شیخ رشید رضا صاحب کا جملہ سنیے گا، وہ کہتے ہیں وَمِنَ الْخُذْلَانِ الَّذِي اُبْتُلِيَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ إِنَّ هَذِهِ الْعَقِيدَةَ مَبْنِيَّةٌ عِندَهُمْ عَلَى الْقُوَّةِ الْغَيْبِيَّةِ وَالتَّأْيِيدِ السَّمَاوِي. انہوں نے کہا یاد رکھ لیجئے گا امام مہدی کا تصور جس میں مسلمان برے طریقے سے مبتلا ہو چکے ہیں، وہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایک قوت غیبی آئے گی، آسمانی قوت آئے گی جو مسلمانوں میں اتحاد کر دے گی، مسلمانوں میں سارے عیب دور کر کے کھڑی کر دے گی. انہوں نے کہا یہ ہے وہ عیب والا تصور. قوت غیبیہ کا تصور نہ رکھا جائے، جو اللہ نے سنت بیان کی اس کی طرف جائے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. پوری قوم کھڑی ہو، چھوڑے اللہ تعالیٰ کے حدود سے نکلنا. قوم جب کھڑی ہونے لگ جائے گی اب اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد آنا شروع ہو جائے گی. اس نقطے کے اوپر یہ محققین بھی آ گئے. تو دونوں علماء کے نزدیک ایک قدر مشترک ہے. تصور مہدی روایات سے یہ سمجھ لینا کہ غیبی مدد آئے گی، ہم اپنے آپ کو بدلیں یا نہ بدلیں، اللہ کی طرف سے ایسے رہنما آ جائیں گے کہ قوم بدل جائے گی، نہیں. اس سنت پر آؤ جس سنت کا اللہ نے ذکر کیا، قوم اپنے آپ کو خود تبدیل کرے. آج ہم نے فرقہ واریت ختم نہیں کرنی، ہم انتظار کرتے ہیں کہ مہدی آئے گا فرقہ واریت ختم کرے گا. سود ختم نہیں کرنا، اس پر کوئی محنت نہیں ہے، کوئی کاوش نہیں ہے، مزے سے سب لگے ہوئے. اسی لفظ کو اللہ نے ذکر کیا بنی اسرائیل کے لیے وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، کہ انہوں نے بھی سود کھانا شروع کیا تھا، ہم نے منع کیا تھا. کوئی کاوش نظر نہیں آتی ہے، کوئی محنت، کوئی سٹیپس نہیں اٹھاتا اس کے لیے. وہ تڑپ تو ہو دل کے اندر، لگے پڑے ہیں سارے کے سارے، لیکن کوئی مہدی اس صورت کے اندر نہیں آئے گا. قوم بدلے گی تو مہدی آئے گا. اللہ کی مہدی مطلب جو قرآن نے ذکر کیا. ہاں پھر اللہ ایسے آپ کو امام دیں گے جو آپ کو لیڈ کریں گے، اس لیے کہ قوم بدل گئی تو اللہ اٹھا دیں گے اس قوم کو. یہ ہے درست تصور مہدی. لہٰذا مہدی چاہیے، امام مہدی چاہیے تو اپنے آپ کو بدلیں، اس سنت پر آ جائیں. قرآن نے جو ذکر کیا، پھر مہدی ایک نہیں، اللہ بہت مہدی آپ کو دیں گے. پھر ایک مہدی نہیں ہوگا، بہت مہدی ہوں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے مختصراً ذکر کیے ہیں، بہرحال پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل میں جائیں گے اور آپ کو میں ذکر کروں گا کہ ان احادیث کے جتنی ہیں ان کے پیچھے کس طرح وہ ایک رافضی ناسبی فتنے نظر آ رہے ہوتے تھے، یہ کھول کے ہم ذکر کریں گے. جزاک اللہ خیرہ.